جہاں ختم ہوئی تھی پچھلی کتاب کہ وہاں مولانا نے کہا کہ جتنے بیکار یہ لوگ ہیں نا اسلام کے لیے، اتنے دوسرے نہیں، منکر جو ہے نا ان سے اتنا خطرہ نہیں، جتنی یہ کچی اینٹیں جو ہے نا اس سے اسلامی معاشرہ نہیں بنتا، نہ وہ نتائج نکلتے ہیں جو اللہ رسول نے بتائے ہیں، بلکہ باعث بدنامی ہو جاتے ہیں ایسے لوگ۔ دوسرے کافر یہ کہنے لگتے ہیں کہ تم نے جو بتایا تھا کہ اس نسخہ سے یہ شفا ہوتی ہے، ہم نے تو دیکھا کہ جو یہ استعمال کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں سارے، ان میں یہ چیزیں نہیں نظر آتی۔ تو آخر میں یہی بات تھی کہ ایسے لوگ جو ہے نا یہ دین کے لیے کوئی نفع بخش نہیں، ایسے ہی جیسے کوئی آدمی بیماری کی وجہ سے موٹا ہو جائے، اس کے جسم پر زیادہ گوشت آ جائے تو وہ اس کا موٹاپا جو ہے نا وہ اچھا نہیں، مصیبت ہی ہے۔ ایسے ہی یہ زیادہ ہو گئے تو یہ کوئی برکت نہیں ہوئی۔ قرآن مجید میں جب سورہ انفال میں دیکھتے ہیں کہ پہلے جو تھے مسلمان تھوڑے، اللہ نے کہا یہ 1-10 کے مقابلہ میں، اب حضور کے زمانہ میں کہہ دیا کہ اللہ کو پتہ چل گیا کہ تم میں کمزوری آ گئی ہے، اب 1-2 کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تعداد بڑھ گئی، ایمان جو تھا نا وہ کمزور ہو گیا۔ تو یہ انکار نہ کرنا الگ بات ہے، مگر ایمان کے بھی تو حکیم صاحب بھی کئی مرتبہ فرمایا، قرآن مجید بھی برابر پڑھا کہ اس کے بھی مدارج ہیں، جیسے صحت اس کے بھی مدارج ہیں، پہلوان کی صحت اور ہے، عام آدمی کی اور ہے، کچھ اس سے زیادہ ہیں، کوئی بیمار تو نہیں مگر کمزور سے ہیں۔ تو ایمان میں بھی نا مراتب ہیں، یہ نہیں کہ وہ کافر ہی ہیں، مومن بھی ہیں مگر ایمان ہے بہت کمزور، ہاں بہت مردہ، تو وہ بیچارہ کچھ نہیں ہے، مردہ ایمان کے نایت در عمل، مرا ہوا ہے، ختم نہیں ہوا، مر ہے نا بالکل بے جان ہو گیا۔ تو اس کا جو الزام ہے عام لوگوں کو بھی نہیں دینا چاہیے، دینا تو حکمرانوں اور علماء کو چاہیے، ہاں کہ صدیاں ہو گئیں کسی نے ان بیچاروں کی خبر نہیں لی کہ یہ اسلام لا رہے ہیں، تو یہ وسعت تو ہو رہی ہے کہ پھیل رہا ہے اسلام، مگر ان کو مستحکم کرنا، ایمان پختہ کرنا، مدارس ہوتے، تربیت گاہیں ہوتی، بلکہ الٹا بگاڑنے میں حصہ لیا۔ چند سال بعد یہ حکمرانوں نے وہی رلے تللے اسی طرح محال عیش و عشرت، شراب، بدماشیاں شروع کر دیں، اب لوگ اسی راستے پر چل پڑتے ہیں جو حکمرانوں کا ہوتا۔ پہلی صدی میں جب سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ، وہاں کا حال ہو گیا، مذاق بدل گیا لوگوں کا، قرآن و سنت کی بجائے موسیقی چل پڑی کہ وہ حنین گویہ آیا، بنو امیہ کا دور تھا، تو ایک مکان پر موسیقی شروع ہوئی تو لوگ اتنے آئے کہ گھر بھر گیا، چھتوں پر چڑھ گیا، اب وہ چھتیں جو تھی بیٹھ گئی، حنین بھی نیچے مر گیا اور لوگ بھی مر گئے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت ہی کہا کہ اب فاسق لوگوں نے مدینہ بھی نہیں چھوڑا، یہاں بھی یہ بدماشیاں شروع کر دی۔ تو ہم یہ گرا تو کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا ان کے اعمال نہیں، اعمال درست کرنے کے لیے جو ایمان مضبوط چاہیے اس کی کوئی فکر بھی ہے۔ اگر کوئی بیچارہ مسجد میں بھول کر چلا جاتا جمعہ کے دن، تو سوائے اس کے کہ وہ سنیں کہ دوسرے کافر ہیں، وہ مسجدیں جو ہیں وہ مسلمانوں کی نہیں ہیں، ان سے نہ ملو، اس کے سوا کیا ملتا؟ ایک دوسرے پر تان تشنیع، کوئی سیرت کی پختگی کے لیے ان کے ذہنوں میں پروگرام نہیں ہے۔ بات وہ بن گئی، جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا، مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب، ایسی باتوں میں الجھے ہوئے جن کا کوئی فائدہ نہیں، نہ کوئی حل ہے۔ حضور کا سایہ تھا یعنی جہاں آپ پخانہ کرتے وہاں زمین نگل جاتی تھی، یعنی خوشبو آتی تھی نہیں، کوئی لوگوں کی زندگی سے تعلق۔ اب جو بیچارے پہلے ہی بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ نیند آ رہی ہے سونے دو، تو اس کو اور گولی کچھ دے تو خوش ہوگا کہ یہ حکیم اچھا ہے۔ تو عوام بھی ایسے لوگوں کو پھر پسند کرتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی جان چھڑانا چاہتے تھے نماز کا، اور مولوی صاحب نے تو آج کمال کر دیا، انہوں نے کہا حضور معراج پر گیا ہے، سارے بخشوائے۔ تو ایمان کمزور، یہ نہیں کہنا چاہیے ہے نہیں، اس ایمان کو پختہ کرنے کے لیے کچھ تدبیر ہونی چاہیے، تحریکیں تنظیمیں اسی لیے بنا رہی ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اللہ توفیق دے جتنا ہو سکے لوگوں کو توجہ تو دلائی جائے کہ جو تم نے وعدہ کیا ہے اس کو نبھاؤ۔